مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، پھر ایسا ایسا مسائل پہ اور یہ فیصلے پہ بھی اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مذہبی بیک گراؤنڈ ہے؟ میں تو جانتا ہوں اگرچہ، لیکن میں اپنے آڈینس کے لیے کس طریقے سے آپ کو یہ شوق ہوا، اور یہ دونوں تعلیم کیسے مکمل ہے؟ عام طور پہ اگر ہم اپنے علماء میں دیکھیں تو صرف وہ ایک طرف مدرسے کی طرف ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کو شکر کہ اللہ جل شانہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں ان کی دین کے بارے میں چند جملے کہہ سکوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اس میں میرے والدین کی دعائیں ہیں اور اساتذہ کرام کی محنت کا اثر ہے. میں خاندانی طور پہ اپنے والد صاحب کی طرف سے صدیقی قریشی ہوں، یعنی میرے والد صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم بنو تمیم سے ہیں اور صدیق اکبر کے 38ویں پوتے ہیں. ماشاءاللہ. میری والدہ مکرمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ارب رحمت نازل فرمائے، وہ سادات میں ہیں، ہاشمیہ ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کی 39ویں پوتی ہیں، غازی کربلا. ماشاءاللہ. تو میں انہی کی اولاد میں ہوں. میں اپنے ماں باپ کے 12ویں نمبر پہ آخری اولاد ہوں. 7 بہنیں 5 بھائی. ٹھیک ہے. 2 بھائی اور میری 3 بہنیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اس وقت میں آخری نمبر پہ تھا، تو والدین کو آخری سے زیادہ پیار بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ میرے اوپر محنت کی، مجھے اسکول کالج بھی پڑھایا اور مدرسہ بھی پڑھایا. میں نے گھر میں اپنی والدہ سے بچپن میں رات کو سوتے وقت یوں نہیں ہے کہ فلاں قصہ سنا لو ڈر کے بچہ سو جائے. میں نے اپنی امی سے سنا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے واقعات، یہ اپنی والدہ سے سنے. تو بچپن میں اس طرح شوق پیدا ہوا. اور میرے والد مکرم فناف القرآن تھے. قرآن پاک کا اردو میں اور انگلش میں مستقل ابا جی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. میرے والد مکرم کو عابد علی عابد صاحب جو تھے سر سید احمد خان کے پوتے، انہوں نے علی گڑھ میں اعزازی پروفیسر رکھا تھا. والد صاحب نے چند دن وہاں انگلش کی ٹیچنگ بھی کی، تو ماشاءاللہ انگلش ان کی بڑی اسٹرانگ تھی. تو میں نے ابا جی سے گھر میں قرآن کریم پڑھا ہے، اور بنیادی علوم، صرف، نحو، منطق، فلسفہ یہ والد صاحب سے پڑھا. یعنی جب میں مدرسے گیا تو مدرسے والے مجھے کہتے تھے کہ آپ 5ویں سال میں آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. لیکن میرے والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، انہیں آپ نے مستقل چلانا ہے تاکہ امتحان وغیرہ کا مسئلہ نہ بنے. تو یہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. اللہ جل شانہ نے مجھے وہاں سے نکالا ہے، اور میں آج پوری دنیا میں اللہ جل شانہ کے دین کی وجہ سے معروف ہوں. اور اگر مذہبی حوالے سے بات کروں تو میرے دادا جان حضرت مولانا عبد الخالق قریشی نور اللہ مرکزہ، فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق میں رہے. ماشاءاللہ. میرے دادا جان کا انتقال اس وقت ہوا جب ابا جان کی عمر 10 مہینے تھی. دادا جان کی آخری اولاد ہیں والد صاحب. ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب کی پیدائش 1917 ہے، 1917. اور اس وقت دادا جان کا انتقال ہو گیا. ابا جی 10 مہینے کے تھے. جو میرے چچا ہیں وہ سارے گویا ہمارے تائے ہیں، وہ 7 کے 7 چچا ہیں، بڑے ہیں والد صاحب سے. وہ آج کل ان کی اولاد، کیونکہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی اولاد مستقل امام بارگاہیں چلاتی ہے. لیے خان کی مرکزی امام بارگاہ میرے تائے کے گھر سے ہے. مرکزی ذوالجنا میرے تائے کے گھر سے نکلتی ہے. ایک ہی فیملی کے اندر اتنا کانفلکٹ ابھی چل رہا ہوں. اچھا. وہ تائے کے گھر سے نکلتا ہے ذوالجنا. اور میری والدہ کی طرف سے مستقل جو حضرات ہیں وہ مسلک کے بریلوی مکتب فکر سے ہیں، میرے ماموں جان وغیرہ. میرے نانا جان نہیں تھے. میرے نانا جان حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور ان کے طرف سے پیر طریقت تھے اپنی خانقاہ کے. لیکن میرے ماموں جان وغیرہ وہ سارے مکتب بریلوی سے ہے. اور والد صاحب کا مکمل خاندان جو ہے وہ اہل تشیع سے ہے. اور والد صاحب کا جو نانی کا خاندان ہے، یعنی ابا جی کی جو نانی اماں ہیں، وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں. تو یہ میرے گھر کے مسائل ہیں. چاچے نو کیڑی دلیل دینی ہے، مامے نو کیڑی دینی ہے، تو یہ گھر سے ہمارا معاملہ ہے. بس اس بیک گراؤنڈ سے میں آج دنیا میں. تو گھر والے بات سن لیتے ہیں؟ الحمدللہ بات سن لیتے ہیں ان کو جب آپ سمجھاتے ہیں بٹھاتے ہیں؟ مطلب اس میں سمجھانے کے بعد نہیں، کوئی بھی کسی ٹاپک پہ بات ہو تو کوئی دلیل سے بات سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کسی زمانے میں تو کلیش رہا ہے،
لیکن آج کل کی جو نیو جنریشن آئی ان کی اولاد در اولاد اور پھر اس طرح اب وہ معاملہ نہیں ہے. میرا رشتہ داروں کے ساتھ دلائل کی حد تک اٹھک بیٹھک ہوتی ہے, بات کرتے بھی ہیں, بات سنتے بھی ہیں, گفتگو چلتی بھی ہے. تو اگر آپ دلیل کی دنیا میں بات کریں نا تو دلیل دلیل ہے, گولی کی وہ طاقت نہیں ہے جو دلیل کی طاقت ہے. تو اس طرح الحمدللہ بات چلتی ہے. میں نے اپنے ریلیٹیوز میں بہت سے حضرات کو کنورٹ کیا ہے الحمدللہ, دلیل کی حد تک ان سے بات چلائی ہے. تو اس طرح کا تو ملنا جلنا رہتا ہے, لیکن باقی آپ کو پتہ ہے ہم اپنے اپنے معاملات. ویسے میل ملاپ ہے, مطلب رشتہ داروں کے آنا جانا خاص طور پہ جو میرے خیال میں بس صرف کسی خاص حد تک. اچھا, خاص طور پہ, جی ٹھیک ہے.